اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کافی لوگوں نے دعوی نبوت کرنا شروع کر دیا، جن میں مقبول مسیلمہ کذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس نے دعوی نبوت کو پھیلایا اور تقریباً روایات کے مطابق 40,000 کا لشکر بھی بنا لیا۔ اس کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید گئے۔ کافی لڑائی کے بعد حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے قاتل وحشی بن حرب جو مسلمان ہو چکا تھا، اس نے مسیلمہ کذاب کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کی بیوی سجاح بن حارث سابقہ مسیحی عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا شروع کر دیا اور شاید اسی وجہ سے دونوں نے شادی بھی کی۔ سجاح بن حارث کی گرد بھی لوگ جمع ہوئے، کچھ نے تو اسلام چھوڑ کر ان کی تقلید کر لی تھی۔ عرب کی بغاوت کے خاتمے کے بعد خلافت کی توسیع کا ارادہ کیا گیا۔ اس ارادے کے بعد خالد بن ولید نے ہمراہ تقریباً 18,000 فوج کے پرشین ساسانی حکومت سے ماہ اپریل سے لڑائیاں شروع کی۔ اپریل جنگ مازر جو کہ میسوپوٹیمیا عراق میں تھی، مئی میں جنگ ولاجہ ہوئی جس میں پرشین کی تعداد تقریباً 3 گنا تھی۔ مئی کے دوسرے اشرے میں جنگ الیس ہوئی۔ مئی کے آخر میں جنگ الحرہ ہوئی جو کہ علاقائی مرکز تھا۔ جون کے آخر تک خالد نے انبار پر قبضہ کر لیا تھا۔ جولائی میں خالد کو مزاحمت آئی اور اس کے بعد خالد نے سمت تبدیل کر کے عین التمر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد خالد دومتا اور جندل سے مدد کا پیغام آیا جہاں مسلم فوج جکڑی ہوئی تھی۔ اگست میں خالد دومتا اور جندل گیا۔ یہاں سے فتح کے بعد خالد بن ولید نے خفیہ مکہ کا سفر کیا اور یہ خبر پا کر کہ پرشین بڑی فوج تیار کر رہے ہیں، عیسائی فوج اور پرشین فوج نے 4 کیمپ حنیفہ، زومیل، سنائے اور مزایا بنا رکھے تھے۔ خالد نے ایک ساتھ لڑنے کے بجائے رات کے حملے کر کے ایک ایک کیمپ کو ختم کرنے کا سوچا۔ اپنی فوج کے 3 حصے کیے اور مزایا، پھر سنائے اور پھر نومبر میں جنگ زومیل لڑی۔ اس دوران ٹکڑیوں کو مختلف سمتوں سے حملے کرنے کی ہدایت کی۔ ان فتوحات کے بعد خالد بن ولید پرشین قوت کو مکمل ختم کرنے کا سوچا۔ اس ارادے سے دسمبر میں جنگ فرازی لڑی گئی۔ یہ زیریں میسوپوٹیمیا کا آخری معرکہ تھا۔ اس کے بعد اب خالد کا ارادہ قادسیہ کی طرف تھا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر کا خط ملا کہ شام کی جانب رومن سے لڑا جائے۔ اسی دوران مفتوحہ علاقوں میں خالد نے ملٹری گورنر مقرر کر رکھے تھے۔ تقریباً 634 عیسوی 13 ہجری کو حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے واقعات اور ان کے انتقال کے بعد کے واقعات پر روشنی ڈالنے سے پہلے بہتر ہے کہ چند نکات کے حوالے سے روشنی ڈالی جائے۔ پہلے نمبر پہ حضرت علی اور بیعت کا معاملہ اور نمبر 2 حضرت فاطمہ اور فدق کا معاملہ۔ اس کے علاوہ مالک بن نویرہ اور دیگر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں آج تک مسلمانوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ان اختلافی واقعات پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ زیادہ مناسب ہے کہ بیان کر لیا جائے کہ ان واقعات میں ممکنہ جانبداری پیش کرنے سے بہتر ہے کہ صرف معلومات ہی پہنچائی جائے تاکہ سامعین اور حاضرین میں سے وہ خود فیصلہ کر سکیں کہ صحیح اور غلط کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے دور حکومت میں حضرت علی کی بیعت کا معاملہ ایک بہت بڑا معاملہ رہا ہے۔ اس میں آج تک مسلمانوں میں فیصلہ نہیں ہو سکا کہ حضرت علی نے بیعت کی یا نہیں کی۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں 2 سے 4 قسم کی رائے پائی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ حضرت علی نے جیسے ہی سنا بیعت کے معاملے میں فوراً پہل کی اور حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی کیونکہ حضرت علی مصروف تھے۔ جیسے ہی معاملات آسان ہوئے حضرت علی نے موقع پا کر حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ یہاں تک کہ اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی وفات تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے آ کر بیعت کر لی تھی۔ مزید یہ کہ روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی۔ اب جو بھی رائے درست ہے اس کا صحیح فیصلہ کیا ہونا چاہیے یہ سامعین اور محقق ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں آج تک اس بات پہ اختلاف موجود ہے کہ حضرت علی نے بیعت کی یا نہیں کی۔ حضرت ابو بکر کے دور حکومت میں حضرت علی نے بیعت کی یا نہیں کی اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے، لیکن معلومات سے ابھی تک جتنا بھی مطالعہ ہم نے کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی نے کم از کم بغاوت نہیں کی۔ حضرت علی کی بغاوت اور تلوار اٹھانے کا عمل ظاہر نہیں ہوتا۔ حضرت علی کے بغاوت نہ کرنے یا تلوار نہ اٹھانے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ جا سکتا ہے کہ حضرت علی نے بیعت کر لی تھی یا کم از کم وہ اتفاق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر کے دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی کا اس میں کوئی بھی متحرک حضرت خالد بن ولید کی طرح عمل نظر نہیں آتا۔
حضرت ابو بکر کے دور میں کفار کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں حضرت علی نے جان بوجھ کے شرکت نہیں کی یا جان بوجھ کر حضرت خالد بن ولید کی طرح سپہ سالاری قبول نہیں کی، یا پھر حکومت کی طرف سے حضرت علی کو ان عہدوں سے دور رکھا گیا۔ اب ان میں سے حقیقت کیا ہے، یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت فاطمہ کے حوالے سے بھی چند نکات بہت اہم ہیں جو کہ آج تک مسلمانوں میں زیر بحث ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ حضرت علی کی بیعت کی خاطر روایت میں ایسا بھی کچھ آتا ہے کہ تشدد کیا گیا، اس تشدد کا شکار حضرت فاطمہ بھی ہوئی۔ اب یہ بات صحیح ہے یا غلط، لیکن آج تک مسلمانوں میں موضوع بحث ہے۔ دوسرا یہ کہ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد فدق کی جائیداد حکومتی تحویل میں لے لی گئی، جس کا مطالبہ حضرت فاطمہ نے کیا۔ اس حوالے سے بھی مسلمانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس جائیداد کے حوالے سے مسلمانوں میں دو قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہیں جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے مطالبہ پیش کیا حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے، لیکن حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو سمجھایا کہ وہ نہیں جانتے کہ انبیاء کی کوئی وراثت بھی ہوتی ہے۔ اس جواب کے بعد حضرت فاطمہ اطمینان میں آ گئیں اور دوبارہ اس مطالبے کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا اور حضرت ابو بکر کے دربار میں حضرت حسن ابن علی اور حسین ابن علی کے ہمراہ آئیں۔ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے یہ مطالبہ کیا کہ فدق کی جائیداد ان کا حق وراثت ہے۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر نے انہیں یہ اطمینان دلایا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جس کے بعد مسلمانوں کا خیال ہے اکثریت کہ حضرت فاطمہ نے یہ مطالبہ ترک کر دیا۔ دوسری رائے کے مطابق حضرت فاطمہ نے مطالبہ ترک نہیں کیا بلکہ رد عمل کا اظہار کیا اور سخت لہجہ اختیار کیا۔ اس حوالے سے بعض روایت کے مطابق حضرت فاطمہ نے کہا، یہ کیسی بات ہے کہ تم اپنے باپ کی جائیداد لے سکتے ہو لیکن رسول کی بیٹی اپنے باپ کی جائیداد نہیں لے سکتی۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ حضرت فاطمہ نے قرآن میں سے کچھ واقعات پیش کیے جس کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور حضرت زکریا علیہ السلام کے وارث حضرت یحییٰ علیہ السلام ٹھہرے۔ اس کے علاوہ اسی موقف کی تائید میں حضرت فاطمہ نے حضرت حسن ابن علی اور حسین ابن علی کی گواہی بھی پیش کی۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ نے ایک تحریر بھی پیش کی جو کہ جاگیر فدق کی سند تھی۔ اس کے بعد روایت کے مطابق ایسا ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر سے زیادہ حضرت عمر نے رد عمل کا اظہار کیا اور وہ سند پھاڑ دی۔ اب ان میں سے کون سی روایات درست ہیں، اس کا فیصلہ آج تک مسلمانوں میں زیر بحث ہے۔